نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے اس حوالے سے کہ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے 40 کے قریب ایسے اسباب ذکر کروں گا جو گھر کے اندر غربت لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ علماء کرام نے بڑی محنت کر کے 40 ایسی چیزوں کو جمع کیا ہے جن کی وجہ سے انسان کے رزق میں کمی ہوتی ہے اور انسان کو غربت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو غریب نہ بنائے۔ غربت کی چکیوں میں پسنے والا مسلمان وہی جان سکتا ہے کہ وہ کس کرب اور درد کے اندر گزر رہا ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے رزق میں، جان میں، مال میں برکت عطا فرمائے۔ بے شک مال، حلال کا مال اللہ کی طرف سے مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلی بات جس کی وجہ سے انسان کے گھر میں غربت آتی ہے وہ ہے نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا۔ نمبر 2، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا۔ نمبر 3، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا۔ اس میں چائے کا کپ ہو سکتا ہے، پانی پینے والا گلاس ہو سکتا ہے، ٹوٹے ہوئے برتن ہو سکتے ہیں۔ ایسی اشیاء کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا۔ ایک ہے ڈیلی بیسس کے اندر گھر کا جتنا بھی کچرا ہے وہ ہم کسی ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، اور ایک یہ کہ ہر وقت گھر کو گندا رہنے دینا اور کچرا کئی کئی دن تک گھر میں پڑا رہنا، یہ ایک نحوست کی علامت ہے، کھنڈرات کی علامت ہے۔ اور مسلمان کے گھر صاف ہونے چاہیے، کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، اسی لیے ہمیں اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ نمبر 6، بائیں پاؤں سے پاجامہ پہننا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہنتے وقت کپڑے کے اندر دائیں طرف سے ابتدا کرنی ہے، جو کہ سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس سنت کی خلاف ورزی کرے گا تو یہ اس کے گھر کے اندر غربت لانے کے اسباب ہیں۔ نمبر 7، مغرب عشاء کے درمیان سونا۔ نمبر 8، مہمان آنے پر ناراض ہونا۔ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ نمبر 9، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی کو اختیار کرنا آدھی زندگی ہے۔ نمبر 10، دان سے روٹی کاٹ کاٹ کر کھانا۔ دیکھو مسلمان، اس کو آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، تو ہاتھوں کو روٹی پکڑ کے دانتوں سے توڑ توڑ کے کھانا یہ جانوروں کی علامت ہے، لہٰذا ہاتھ کے ساتھ لقمہ بنا کے کھانا یہ ایک سنت عمل ہے۔ نمبر 11، 40 دن سے زیادہ زیر ناف بالوں کو نہ کاٹنا۔ نمبر 12، دانت سے ناخن چبانا۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ دانتوں سے ناخن چباتے ہیں۔ نمبر 13، کھڑے کھڑے پاجامہ پہننا۔ پاجامے کے اندر سنت یہ ہے کہ آپ نیچے بیٹھ کے زمین کے اوپر پھر ایک دایاں پاؤں اور ایک بایاں پاؤں، اور اگر آپ واش روم میں ہیں، مجبوری ہے تو مجبوری کی صورت میں کوئی عذر نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 14، عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا۔ عورتوں کے لیے بھی سنت یہ ہے کہ چیئر کے اوپر بیٹھ جائیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، زمین پہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے کنگھی کی جائے، کھڑے کھڑے کنگھی نہ کی جائے۔ نمبر 15، پھٹے ہوئے کپڑے جسم کے اوپر سینا۔ اگر آپ کو بٹن لگانے کی ضرورت ہے یا پیوند لگانے کی ضرورت ہے تو پہنے ہوئے کپڑے کو جسم کے اوپر ہی اسٹچ کر رہے ہیں تو یہ گھر کے اندر نحوست اور غربت لانے کا ایک سبب ہے۔ نمبر 16، صبح سورج نکلنے تک سوتے رہنا۔ نمبر 17، درخت کے نیچے پیشاب کرنا۔ نمبر 18، بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ بعض لوگ بیچارے خیال نہیں کرتے ہیں اور بیت الخلاء کے اندر فون بھی سن لیتے ہیں اور بیت الخلاء کے اندر سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مجھے تولیہ پکڑاؤ، مجھے یہ چیز پکڑاؤ، وہ چیز پکڑاؤ۔ اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ نمبر 19، الٹا سونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا مسجد کے اندر، وہ الٹا لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے بیدار کیا اور جگایا اور منع فرمایا کہ اس طرح سے نہیں لیٹنا چاہیے۔ نمبر 20، قبرستان میں ہنسنا۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، قبرستان خوشامد کی جگہ نہیں ہے، دل لگی کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا قبرستان میں ہنسنے والا اس کی زندگی کے اندر برکت ختم ہوتی ہے، اس کی روزی میں سے برکت ختم ہوتی ہے۔ یہ علماء نے بڑی تحقیق سے جمع کیا ہے۔ نمبر 21، پینے کا پانی رات میں کھلا رکھنا۔ دیکھو میرے پیارے آقا، آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے
آپ نے حدیث پاک کے اندر حکم دیا ہے کہ چراغ کو بجھا کر، برتنوں کو ڈھانک کر اور گھر کو لاک لگا کر سونا، یہ سنت عمل ہے۔ اب جو پانی کو کھلا رکھے گا، اس کا منہ کھلا رکھے گا تو جراثیم جانے کا اندیشہ ہے، کوئی زہریلی چیز جانے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اس سبب کو ترک کرنے کے لیے ترغیب دی گئی کہ برتنوں کو ڈھانک کے رکھے۔ اب جو برتنوں کو ڈھانک کے نہیں رکھے گا تو گھر کے اندر غربت آنے کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ نمبر 22، رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا۔ دیکھیں اگر رات کے پہر میں کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو اسے کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے۔ نمبر 23، برے خیالات سوچنا، اپنی سوچوں کو غلیظ کرنا، بری بری باتوں کو سوچنا، برے خیالات اپنے ذہن میں لانا۔ نمبر 24، بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا۔ نمبر 25، استنجا کرتے وقت باتیں کرنا۔ نمبر 26، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا۔ نمبر 27، اپنی اولاد کو کوسنا، اپنی اولاد کو برا بھلا کہنا۔ مائیں اس سے اوائڈ کریں کہ اپنی بچوں کو گالیاں نکالتی ہیں، اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں۔ اولاد کو کوسنا گھر میں غربت آنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 28، دروازے پر بیٹھنا، دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھنا، یہ اسلام پسند اس کو نہیں کرتا، لہٰذا جو عورتیں چوکھٹ پہ بیٹھی رہتی ہیں گھر کے اندر غربت ان کے ڈیرا ڈالے رکھتی ہے، لہٰذا چوکھٹ پر بیٹھنے سے بچنا۔ نمبر 19، لہسن اور پیاز کے چھلکے جلانا۔ نمبر 30، فقیر سے روٹی یا کوئی اور چیز خریدنا۔ جو خود فقیر ہے آپ اس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، آپ اس سے چیزیں خرید رہے ہیں تو آپ خود بھی فقیر بن جائیں گے، آپ کے گھر کے اندر بھی غربت آئے گی۔ نمبر 31، پھونک سے چراغ بجھانا۔ نمبر 32، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کرنا۔ نمبر 33، غلط قسم کھانا۔ نمبر 34، جوتا اور چپل الٹا دیکھ کر اس کو سیدھا نہ کرنا، لہٰذا جب بھی کوئی جوتا الٹا پڑا ہوا ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس کو سیدھا کر دیں، اس کا رخ آسمان کی طرف نہ ہو، بہت بڑی بے ادبی ہے، اس جوتے کا رخ ہم زمین کی طرف کر دیں۔ نمبر 35، حالت جنابت میں حجامت کرنا۔ عورت ہے یا مرد ہے، غسل واجب ہو چکا ہے، غسل کی ضرورت ہے، اب اس غسل کی ضرورت میں بالوں کو کاٹنا۔ دیکھیں جو بال جسم سے جدا ہو جائیں گے وہ تا ابد الآباد ناپاک بال جسم سے جدا ہوئے ہیں، لہٰذا آپ کے جسم کا وہ والا حصہ جو کٹ چکا ہے وہ ناپاک ہی ہو سمجھا جائے گا۔ اب آپ پہلے غسل کریں، اپنے آپ کو پاک کریں، بالوں کو پاک کریں، پھر آپ حجامت کروائیں۔ نمبر 36، مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا۔ گھر کے اندر اگر آپ کے مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں تو فی الفور ان جالوں کو صاف کیا جائے، ایک بہت بڑا سبب ہے گھر کے اندر غربت لانے کا۔ نمبر 37، رات کو جھاڑو لگانا۔ نمبر 38، اندھیرے میں کھانا کھانا۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اجالے میں یا روشنی میں کھانا تناول فرماتے تھے۔ اب اگر کوئی بندہ اندھیرے میں بیٹھ کے کھانا کھائے گا تو یہ اندھیرے میں بیٹھ کے کھانا کھانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کسی ویرانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کھنڈرات میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ گھر میں غربت لانے کا سبب ہے۔ نمبر 39، گھڑے میں منہ لگا کر پانی پینا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ پورا گھڑا ہے اس کے ساتھ منہ لگا کے آپ پانی پی رہے ہیں۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آج کل گھروں کے اندر ایک ہے چھوٹی بوتل جو انفرادی طور پہ ایک انسان کے لیے ہوتی ہے، ایک ہے 1.5 لیٹر کی بوتل، 2.5 لیٹر کی بوتل جس میں سے اوروں نے بھی پانی پینا ہے، آپ کھڑے کھڑے اس کے ساتھ منہ لگا کر پانی پیتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ گھڑے کے ساتھ پانی لگا کر منہ لگا کر پانی پی رہے ہیں۔ اور نمبر 40، قرآن مجید نہ پڑھنا۔ قرآن کا نہ پڑھنا بھی گھر میں بہت زیادہ بے برکتی اور نحوست لانے کا ذریعہ ہے۔ دوستو یہ 40 کے قریب باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان سے بچنے کی آپ نے پوری کوشش کرنی ہے۔ اب میں وہ 7 موقع آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں جس کے بارے میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان موقعوں پہ دعا ضرور کرنی چاہیے، ان موقعوں پہ دعا بالکل بھی رد نہیں ہوتی، غنیمت سمجھنا چاہیے ایسے موقعوں کو، اور کبھی بھی میں اور آپ دعا سے اپنے آپ کو سستی کی طرف نہ لے کر جائیں۔ نمبر 1، جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، آپ نے دیکھا ہے سم ٹائم دھوپ بھی نکلی ہوتی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 2، جب اذان ختم ہو جائے، اذان ختم ہوتے ہی اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجیں اور اس کے بعد دعا پڑھیں اذان کے بعد کی اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس کے بعد جو اللہ سے مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ نمبر 3، سفر کے دوران
مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 5، رات کو اگر آپ وضو کی حالت میں سوئے ہیں تو رات کو جس پہر میں آنکھ کھلتی ہے، جو کچھ آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کریں گے۔ نمبر 6، فرض نمازوں کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ اور نمبر 7، مصیبت کے وقت جب کسی مسلمان پہ مصیبت آئی ہوتی ہے اور وہ پھر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ پاک اس کی صداؤں کو سنتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بڑی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اس میں کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کا بھلا ہو سکے اور تمام لوگ ان چیزوں سے اوائڈ کر سکیں، اور یہ جو 7 موقع میں نے ذکر کیے ہیں دعا کے حوالے سے، ان پہ عمل ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔